قیامت کا دن کبھی نہیں آنے والا، کبھی نہیں آنے والا۔ پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی پور پور کو درست کرے، کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائے، چاند گہنا جائے، سورج اور چاند جمع کیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جتنا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اتنا ہی فرشتوں، قیامت اور موت کے بعد زندگی یعنی روز آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا انکار بھی ایک شخص کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ قیامت یعنی اس دنیا کی تباہی اور موت کے بعد انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی صاحب عقل شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے روکنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے موت انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ نہ کوئی اسے روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے، مگر آج بھی کچھ ایسے غیر مسلم موجود ہے جو کہ اس قیامت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو جائے گی تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی خدا یا اللہ کی ذات انہیں دوبارہ سے ایک بار پھر سے اکٹھا کر کے ہمیں میدان محشر کے اندر اپنے سامنے اکٹھا کرے اور ہمارے ساتھ سزا اور رحم کا معاملہ کرے۔ تو غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اسی اللہ نے انہیں دنیا کے اندر ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا جسے یہ گندا پانی جانتے ہیں، اور اسی پانی کے قطرے میں جان یعنی روح کو پھونکا اور اس دنیا میں صحیح سلامت لایا، اس کے بعد ان کے لیے موت رکھی۔ جو اللہ ہمیں پہلی بار پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ سے ان کو موت کے بعد زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اس دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام و راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر آنے والا جائے گا، اور جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمریں طے ہے اسی طرح دنیا کی بھی عمر طے شدہ ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھے اور کون برے ہوگے، اور جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، جس کا اعلان بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی صاف کر دیا کہ انسانوں تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دہی کرنا ہے، اسی لیے قیامت آئے گی۔ اگر ہم انسان اپنے اتہاس یا پھر اپنے آس پاس غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم انسان ہر لمحہ قیامت کے حالات کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ انسانوں کی آبادی 1804 کے اندر محض 100 کروڑ تھی، لیکن اگلے 218 سالوں میں اس میں قریب 650 کروڑ آبادی کا اضافہ ہو گیا، اور آج ہم انسان 2024 کے قریب 8 بلین یعنی 800 کروڑ کی آبادی کو کراس کر چکے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی آبادی روز کتنی بڑھتی ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 2 سے 4 لاکھ کے بیچ ہر 2.5 سیکنڈ میں دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر گھنٹے قریب 9000 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں پیدائش کا آنکڑا بڑھ رہا ہے، اور میڈیکل فیسلٹی کے ساتھ لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتے جانے سے مرنے کا آنکڑا کم ہو رہا ہے۔ دنیا میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ موتیں ہوتی ہے، تو انسان تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ UN ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ کے انوسار
828 ملین لوگ ایسے ہیں جو ہر روز رات میں بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ یہ دنیا کی پوری آبادی یعنی جن سنکھیا کا 10% ہے۔ اس میں 345 ملین لوگ تو ایسے ہیں جو کھانے کے لیے کافی ترس رہے ہیں اور انہیں مشکل سے کھانا مل پاتا ہے۔ دنیا میں ہر روز 19,700 لوگوں کی موت بھوک مری کی وجہ سے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی آبادی ہر لمحہ ملٹی پلائی ہو کر خطرناک حد تک انسانوں کی آبادی کو تیزی سے بڑھا رہی ہے، جن میں سے موت سے ختم ہونے والے لوگ بہت کم ہیں اور اس آبادی کو بڑھانے والے لوگ بہت زیادہ تعداد کے اندر دنیا میں اس وقت بھی موجود ہے۔ جب دنیا کے اندر زندگی جینے کی یعنی ضرورت کی چیزیں کم ہوگی تو لوگ خود کو زندہ رکھنے کے لیے قتل و غارت کرنا شروع کریں گے۔ دنیا میں ظلم و ستم کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھے، اس کی نسل پھیلے، مگر جب یہ حد سے بڑھ جائے گی تو اسے ختم کرنے کے لیے قدرت ہر 100 سال کے بعد خود سے اس میں حصہ لیتی ہے، قدرتی آفت کی شکل میں، جیسے کوئی وائرس، بھوکمپ، طوفان یا کسی وار کی شکل میں۔ سائنس کو اب تک دنیا کے اندر 5 بڑی تباہیوں کے ثبوت مل چکے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ، اور سائنس اسے ڈیوین انٹروینشن کے نام سے بھی جانتی ہے۔ جب سمندر کی سطح بڑھنے سے زندگی کا زمین پر تقریباً پوری طور پر خاتمہ ہو گیا، کچھ تباہی زمین کے ٹیمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے سے ہوئی۔ مثال کے طور پر دنیا کی سب سے بڑی سونامی کی کہانی 6.5 کروڑ سال پرانی ہے۔ اس سونامی نے جانوروں کی ایک پوری پرجاتی ختم کر دی تھی۔ یہ سونامی تب آئی تھی جب ایک ایسٹیرائڈ دھرتی سے ٹکرا گیا تھا۔ اس سے دھرتی پر سونامی پیدا ہو گئی تھی جو کئی ہزار گنا بڑی تھی۔ ایسٹیرائڈ یوکاٹن پیننسولا میں آ کر ٹکرایا تھا، جہاں پر اب آدھونک میکسیکو ہے۔ اس سونامی سے دنیا کچھ منٹوں میں تباہ ہو گئی تھی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹکر کے بعد نکلی پہلی سونامی کی لہر 1.5 کلومیٹر اونچی تھی۔ اس کے بعد ٹکر سے بنے گڈھے کو بھرنے کے لیے دوسری سونامی کی لہر اٹھی تھی، پھر پانی کی ٹکر سے دوسری لہریں نکلی تھی۔ اسی طرح سے 4 گھنٹے تک پوری دھرتی پر سونامی کی لہریں آتی رہی تھی۔ لہروں کی گتی بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ وہ 1 میٹر پرتی سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ اگر اب اتنی اونچی لہروں والی سونامی آ جائے تو سبھی مہادویپ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آج کے ٹائم کے اندر انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بالکل ایک ٹائم بام کی طرح ہے جو ظلم کے بڑھنے کے بعد دنیا اور اس کائنات کی تباہی سے شروع ہوگی، جسے مسلمان قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ہم ہماری اس کائنات پر غور کریں اور اس دنیا کے اندر ہونے والے ہر ایک نیسرگک گھٹنا کو دیکھیں تو ہم ایک بات نوٹس کریں گے کہ یہاں پر ہر ایک چیز جو زندہ ہے آخر میں اسے بھی موت آتی ہے۔ کلی بن کر کھلنے والا ایک پھول آخرکار مرجھا کر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بیج سے شروعات کرنے والے درخت کی بھی آخرکار تباہی عمر پوری ہونے کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جانور، پرندے، انسان، اس کائنات کے اندر موجود پلانٹس، سٹارز، گیلیکسی، ہر ایک چیز کے اندر آپ کو بالکل یہی کانسیپٹ نظر آئے گا جو کہ ایک قدرتی عمل ہے۔ آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری اس دنیا کی شروعات ایک نقطے یعنی ایک پوائنٹ سے شروع ہو کر ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر آج بھی پھیل رہی ہے۔ کچھ چیزوں پر متبھید ضرور ہے، لیکن اس کی شروعات پر سارے سائنٹسٹ ایگری کرتے ہیں۔ حال ہی میں ہوئے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق انسان اب تک اس یونیورس کا کنارہ یا پھر اس کا سینٹرل پوائنٹ تلاش کرنے کی غلطی میں رہا، مگر اب ان کو بالکل احساس ہو چکا ہے کہ یہ کائنات دراصل بالکل ایک ببل کی طرح ہے اور ہم انسان اس ببل کے اندر کہیں پر موجود ہے۔ ہمارا وجود اس کائنات کے اندر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم جس بھی کنارے کی طرف، جس بھی ڈائریکشن کی طرف دیکھیں تو اس کائنات کا مڈل یا اس کا سینٹر ہی بنتا ہے، یعنی اس کائنات کا کوئی کنارہ، کوئی بھی سینٹر موجود نہیں ہے۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ببل جو ایک بڑے دھماکے سے یعنی بگ بینگ سے شروع ہو کر اس سائز کو پہنچا، تو کیا اس کی شروعات سے لے کر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا؟ جیسے زمین پر موجود ہر ایک زندہ چیز کی شروعات ہوتی ہے اور آخرکار ایک دن اس کا خاتمہ بھی۔ مانتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کی شروعات ہوئی بالکل ویسے اس کا اینڈ بھی ہوگا، یعنی ایک خاص ٹائم پر پھیلنے کے بعد یہ ویسے ہی اس پوائنٹ میں واپس چلی جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا جنم ہوا ہے وہ کبھی نہ کبھی ختم ہوگی۔ انسان، جانور، پیڑ پودے، نیچر کی اور بھی چیزوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، جبکہ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ یونیورس ایک سائز تک بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ پھیل جائے گی کہ سورج، چاند، ستارے سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر قیامت کو قائم کر دیں گے۔ دھرتی کے ختم ہونے کا ایک اور کارن سورج بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورج بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا اور دھرتی اس میں سما جائے گی۔ پرتھوی پر سبھی جیو کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے امپیکٹ کی ضرورت ہوگی جو سچ مچ مہاساگروں کو ابال دے۔ اس کے لیے صرف پلاس اور ویسٹا جیسے اسٹیرائڈ کے ٹکرانے سے ہوگا، جو سور منڈل کے سب سے بڑے اسٹیرائڈ مانے جاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر بھی قیامت کا انکار کسی سمجھدار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف اور صرف ضدی شخص ہی اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس قیامت کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ حالانکہ یہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ جس وقت یہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر انتہائی غضبناک ہوگی، اور یہ لوگ اس جہنم کے غضب اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہے کہ اس کی پور پور کو درست کرے، کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائے، چاند گہنا جائے، سورج اور چاند جمع کیے جائے، اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتا ہے کہ اے انسان، اپنے رب سے ڈر، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کے اندر قوم عاد اور سمود کی مثال بیان کر کے اس بحث کو ہی ختم کر دیا کہ ان طاقتور قوموں نے بھی ہمارے عذاب کی تباہی کو جھٹلایا تھا، لہٰذا قوم سمود کو ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا اور قوم عاد کو شدید طوفانی آندھی سے۔ اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب ایک سور کو پھونکنے کے بعد تمام پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جب دنیا کی طاقتور ترین قومیں جن کے بس کے اندر اس عذاب کو ٹالنا نہیں تھا، تو آج کا یہ بے بس انسان اس سور کو پھونکنے کے بعد کی تباہی سے انکار اور اس سے بچنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے بڑے ظالموں پر قیامت نازل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اسی لیے دنیا کے اسی دن و رات کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور سب سے برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے سے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کریں گے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچائے رکھیں گے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو اور جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔